نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آج ہم چھوٹی سی ایک دعا نہیں بلکہ ایک آیت کا ایک آخری حصہ ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 کا لاسٹ پارٹ ہے، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں اینڈ بی امانگ دا گریٹفل، یعنی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی پہلی سورت کو شروع ہی کیا ہے لفظ الحمدللہ۔ الحمد تعریف ہے اس کی، اللہ کی تعریف ہے، اور ساتھ شکر ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ، کوئی اور کام کرتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ کی دعا شروع ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ شعور کے ساتھ بھی کہتے ہوں گے، ورنہ اور آج کے بعد سے تو ہم سب کو لفظ الحمدللہ جو ہے نا شعور کے ساتھ کہنا ہے۔ تو آئیے اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ، یا اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ تو شکر ہے کیا چیز؟ ایک سیکنڈ، شکر ہے کیا چیز؟ شکر کس پہ ادا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے جسم پر غور کریں اور اپنے کیا کہتے ہیں اطراف غور کریں کہ آپ کن کن چیزوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور گننا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے، لکھنا شروع کر دیں۔ جیسے سب سے پہلے تو کس کی ہے؟ ہمیں کس بات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان دیا، پھر ہمیں قرآن جیسی نعمت سے مالا مال کیا، پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے بنایا، پھر ہمیں اس کلاس میں آنے کی توفیق دی۔ اور اگر ہم سنتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ کی توفیق کی سہولت ادا کی کہ آج ہم گھر بیٹھے، ہر کوئی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ ہمیں فیملی اللہ تعالیٰ نے دی، ہمیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا رہنے کا گھر دیا ہے۔ پھر ہم اپنے جسم پر دیکھیں تو ہمارے اعضاء ہیں جس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اگر ہم لکھتے چلے جائیں تو یہ لسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک آیت میں فرمایا ہے، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ لیکن ہم گن تو نہیں سکتے، لیکن جو بھی ہے ہر لمحے ہمیں اپنی ہر چیز کام کرتے وقت سوچ کے الحمدللہ کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ دیا کہ میں لکھ رہی ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں دی کہ میں دیکھ رہی ہوں، تیری خوبصورت دنیا کی رنگینی کو میں دیکھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، میں سوچ سکتی ہوں، میں نماز پڑھ سکتی ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں ایک چیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی ہمیں کوئی پریشانی یا ہمارے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں یہ بھی سکھایا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پریشانی دیتا بھی ہے تو جو ہے ہمیں آزمانے کے لیے، ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، یا ہمیں کوئی بات سکھانے کے لیے، کہ ہمیشہ آپ سوچیں کہ جب پریشانی ختم ہوتی ہے اگر لک بیک کریں تو اس کا ہمیں فائدے ہی نظر آتے ہیں یا کوئی اچھی بات ہی سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بھی یہ کہا ہے، 7 لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، البتہ اگر شکر کیا تم نے، البتہ میں ضرور دوں گا۔ کیا دوں گا؟ نعمتیں دوں گا۔
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ نعمتیں ہم سے چھین بھی سکتی ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں مواقع دیتا ہے، ہمارے پاس قائم رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس پر شکر ادا نہ کریں گے تو ہم سے وہ نعمتیں چھین بھی سکتی ہیں. تو اب شکر ادا کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شکر دینے والے کو پہچانے، یعنی اللہ کی پہچان ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ کیا ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. پھر جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپیوٹر دیا ہے، اس کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ہم قرآن تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم پر شیطان آ جائے تو ہم اسی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیزیں، غلط تصاویر، غلط فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو نعمت ملی ہے اس کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو صحیح مسلمان بنا کر اس کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کو اچھا مسلمان بنانا چاہیے. پھر اس نعمت کا دل سے قدردانی کرنی چاہیے، یعنی دل کے اندر سے ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دی. ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو نے مجھے کمپیوٹر دیا، تو نے مجھے اچھا گھر دیا، تو نے مجھے اچھا رزق دیا. رزق ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ رزق میں ہر چیز شامل ہے. پھر اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے جو بھی چیزیں ہیں، اور پھر اس کا زبان سے اظہار بھی کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کمپیوٹر ادا کیا یا یہ انٹرنیٹ کلاس میں جانے کی توفیق دی. یعنی بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، لیکن اللہ کا شکر آپ کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور اعضاء سے بھی ظاہر کرنا ہے. جیسے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اعضاء دیے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو بس میری بہنوں، آج سے ہم اس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم صرف الحمدللہ زبانی یا صرف کہنے کے لیے نہیں کہیں گے عادتاً، بلکہ سوچ کے کہیں گے. اور اس بات پر بھی میں شکر ادا کرتی ہوں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلاس میں آنے کی توفیق دی، ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. اور ایک چھوٹی سی سلائیڈ اس کے بعد ہے کہ ہمیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی انجوائے دا لٹل تھنگس، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مل جائے نا تو اس کو انجوائے کریں، اس پر خوش ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نعمت تو نے مجھے دی ہے. کروڑوں لوگ دنیا میں اس وقت پریشان ہیں لیکن مجھے یہ چیز نصیب ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی نعمت ہی آپ کو ملے تو آپ شکر کریں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اگر ہم کو ملتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے موقع ہیں، کسی سے ملاقات ہو گئی، کسی سے بات اچھی طرح ہو گئی، تو بھی ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بس پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.